اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایم کے لائیو کافی دنوں کے بعد کیا ہے کیونکہ ٹائم مل نہیں رہا تھا، تو آج میرے ساتھ موجود ہیں نعمان نصیر صاحب۔ ان سے شیڈول تو کافی دنوں سے تھا انٹرویو کرنا، مگر ہم کر نہیں پا رہے تھے، ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں اور میری بھی مصروفیات ہیں، اور پھر ہم کوئی میوچول ٹائم نکال نہیں پا رہے تھے اس چیز کے لیے۔ تو نعمان نصیر صاحب کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ نعمان نصیر صاحب نے ایجوکیشن کو ایک پیشے کے طور پہ تو نہیں اپنایا، مگر پیشن کے طور پہ ضرور اپنا لیا ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ اپنی جو بھی ان کے پاس علم ہے وہ فری میں بالکل بغیر کسی چارجز کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور نہ صرف تیار ہیں، یہ اس پہ عمل بھی پیرا ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اب تک کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور ان کا کیا پورا پلان ہے وہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ جی نعمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اسامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ سے بات ہو نہیں پا رہی تھی، کافی عرصے سے آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی پچھلے رمضان میں، تو جب سے ہی ہم نے 1 سال ہونے کو آ گیا اور اب جا کے ہمیں موقع ملا ہے، تو آپ اپنا بیسک تعارف کروائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کراچی سے ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی اور کیا ایم کیا ہے آپ کا؟ جی جی اصل میں نے ایک یونیورسٹی سے MBA کیا ابھی ریسنٹلی، اس کے علاوہ ICMAP میں اسٹریٹجک لیول میں ہوں، کراچی سے ہوں بیسیکلی، اور ٹیچنگ کا مجھے سالوں سے شوق ہے، جب سے میں نے BCom کیا تھا، اور میں نے ٹیچنگ کے ہی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے MBA کو کنٹینیو کیا اور اپنا MBA مکمل کیا، تاکہ میں اچھے طریقے سے پڑھا سکوں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ کیونکہ جب آپ کسی کو سمجھانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک نالج ہونی چاہیے اچھی، اور کسی کو صرف وہ چیز سمجھائیں جو آپ کو صحیح آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو چیز نہیں آتی کسی کو ٹلاتے رہیں، منع کر دیں ڈائریکٹ اگر آپ کو ایک چیز نہیں آتی۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی آتی ہے اس کو اور سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، اور سکھانے سے اپنی بھی نالج بڑھتی ہے، اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ بالکل ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے، اور یہ اپریشیبل آپ کا اقدام ہے۔ اپنے آپ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ ٹیچنگ دیتے ہیں؟ ویسے تو میں کامرس سے ریلیٹڈ کرتا ہوں، اور جو میرا مین کور سبجیکٹ ہے وہ ویسے اکاؤنٹنگ ہے، اس کے علاوہ اکنامکس ہو گیا، مینجمنٹ مارکیٹنگ ہو گئی، کیونکہ ہم یہ سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کی پریزنٹیشنز بھی دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کامرس فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور BCom سے ریلیٹڈ تقریباً تمام کورسز کی میں کلاسز دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، جیسے اسٹیٹسٹک ہے، وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا کور ہے، تو وہ اسٹیٹسٹک کی کلاس وہ لیتے ہیں۔ تو میں اگر اسٹیٹسٹک کا کوئی کسی کو بتانا ہوتا ہے، کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے، تو میری ساتھ ٹیم میں محمد فرحان ہوتے ہیں، تو اسٹیٹسٹک میں ان کو ریفر کر دیتا ہوں، تو وہ بخوبی سمجھا دیتے ہیں۔ کیونکہ ماہر بندہ ہوتا ہے نا، وہ اچھا سمجھاتا ہے، سمجھا تو میں بھی دوں گا کیونکہ میرا اتنا کور نہیں ہے اسٹیٹسٹک، تو اس وجہ سے میں فرحان صاحب کو ریفر کر دیتا ہوں، تو وہ سمجھا دیتے ہیں۔ اچھا، طریقہ کیا ہے آپ کی کلاسز کا؟ کوئی آن لائن کلاسز ہیں یا کوئی ویڈیوز آپ کورس بنایا ہوا ہے؟ کیا طریقہ اس کا؟ اصل میں آن لائن تو ابھی شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کوارنٹائن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو میں کوچنگ میں بھی پڑھا رہا تھا، تو میں نے ابھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کوشش کی ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور جو دوسرے بھی ہیں، کیونکہ ابھی میں نے بنایا YouTube پہ چینل، وہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ YouTube پہ خصوصی طور پہ اس ٹائم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر ہونے والے تھے، ان کے ایگزام لیٹ ہو گئے، ان کے ایگزام جولائی میں چلے گئے، ان کی کلاسز ختم ہو گئی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو ٹاپکس ہیں وہ اپنے چینل پہ شیئر کروں، اور میں نیچے ان کو آپشن بھی دیتا ہوں لوگوں کو کہ اگر کسی کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، اسپیشلی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا، تو وہ نیچے کمنٹ کریں، کمنٹ میں ٹاپک بتا دیں اور اس میں جو پرابلم ہے وہ بھی بتا دیں، تو انشاءاللہ میں یا میری ٹیم میں سے کوئی بھی ان کو کنسلٹ کر دے گا، ان کو سمجھا دے گا، اور انشاءاللہ ایک مستند آسان اردو زبان میں ایک ویڈیو بنا دی جائے گی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو ابھی ہم نے ایک YouTube چینل اسٹارٹ کیا ہے ریسنٹلی، اور الحمدللہ اچھا رسپانس ہے اسٹارٹنگ میں ہی، اور لوگ سیکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے کچھ بولا بھی ہے ویڈیوز بنانے کا، جیسے ابھی لاسٹ ٹائم کسی نے کہا کہ ہمیں اکنامکس کی بھی ویڈیو بنا دیں، تو میں نے اکنامکس سے ریلیٹڈ لا آف ڈیمانڈ، لا آف سپلائی، کیونکہ جس طریقے سے فاشن میں کوشچن آتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں، لا آف ڈیمانڈ اور لا آف سپلائی کا جس طریقے سے کوشچن آیا تو میں نے اس حساب سے جواب بنا کے اپلوڈ کر دیا۔ اس میں اچھا، اکاؤنٹنگ کے ٹاپک ہیں اور آپ دیکھیں گے۔ جی جی کامرس میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر یا جو ڈگری کی کلاسز ہوتی ہیں وہ سب
کے متعلق آپ کی کلاسز ہیں یا کوئی اسپیسیفک کلاس ہے کیا؟ نہیں دیکھو اسپیسیفک نہیں ہے، کامرس سے ریلیٹڈ اگر بی کام ہے، میں ریسنٹلی ایک بیچ پڑھا چکا ہوں بی کام پارٹ 2 کا، ایڈوانس اینڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا، تو اس میں بھی کنسلٹ فراہم کرتا ہوں. ابھی اصل میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہونے والے تھے ایگزام، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایگزام کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکے. ورنہ ابھی جیسے اگر بی کام کے ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو میرا زیادہ کنسنٹریٹ بی کام کی طرف ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی مدد اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ ان کو ضرورت ہو. ابھی میں بیکام کی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں، بیکام والوں کو بتانا شروع کر دوں، ان کو اس چیز کی ابھی ضرورت نہیں، ان کے ایگزام دسمبر اکتوبر نومبر میں ہوں گے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بیکام میں کوئی ٹاپک نہیں سمجھ آ رہا، سمجھنا ہے، تو میں فیس بک پہ بھی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، مختلف گروپس میں بھی ہوں، تو اس وجہ سے وہاں سمجھا دیتا ہوں. باقی میرا جو کنسنٹریٹ ہے ابھی اس ٹائم پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اوپر ہے. صحیح ہے. اچھا نعمان صاحب، اچھا میں ویورس جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ میرا انٹرسٹ ان سے بات کرنے کا اتنا زیادہ کیوں ہے، کیونکہ اگر میری ویڈیو کسی نے دیکھی ہو پرانی 2 سال تقریباً پہلے کی، تو میری ایک بہت بڑی خواہش تھی اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم میں بناؤں جہاں پہ لوگوں کو مفت تعلیم دی جائے. اور ویڈیوز ماشاءاللہ بہت ساری موجود ہیں، اور زیادہ تر پہلے اب تو آنا شروع ہو گیا، کلچر ڈیولپ ہو گیا یہاں پہ بھی پاکستان میں. انڈیا میں پہلے سے تھا الحمدللہ، وہاں پہ ہندی میں ویڈیوز ہیں، لوگ سمجھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی تو بالکل کافی وہاں سے رہنمائی لے لیتے ہیں. مگر ایک آرگنائز طریقے سے اس طرح کا کوئی سسٹم یہ نہیں تھا کہ اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کو کوئی کوشچن ریز کرنا ہو وہ پوچھ سکے. وہ پھر لوگ انکریج کرتے تھے کہ یا تو کوئی ان کا کورس جوائن کر لو یا کوئی سی ڈی خرید لو کسی کورس کی. مگر مجھے آپ سے بات کر کے اس چیز کی خوشی بہت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو کمنٹ کرو اور آپ اس کو پرسنلی انڈیویجول جا کے اس کو آپ سمجھا دیں گے. تو ایک جی میری جی بالکل، خواہش تھی، ہماری یہ جی ہماری یہ میری کوشش خواہش تھی. ہوتی ہے. جی 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 بالکل، آپ بول کمپلیٹ کر لیں بات. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی کو سمجھا سکیں، اس کے مطابق ٹاپک بنا سکیں. اس میں کچھ لوگ رہ بھی جاتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ سب لوگ کی کیوریز ایک ٹائم میں پوری ہو جائیں، مگر کوشش ہوتی ہے کہ 90% ہم کیوریز مکمل کر سکیں. اور ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہوا ہے کہ میری جو ویڈیوز بنانے کی جو اسپیڈ ہے وہ اب تیز ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانی ہے. اچھا 6 میں جولائی کو کیونکہ ایگزام ہے. جی کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا ان کا پروفیشن نہیں ہے، پروفیشنلی ان کا کام کچھ اور ہے، سورس آف انکم کچھ اور ہے. یہ صرف پیشن کے تحت یہ پڑھاتے ہیں اور یہ سب کام کرتے ہیں. تو یہ ایک یونیک چیز ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے الدین کے چراغ ہم سے ایک بنایا تھا اور پورا سسٹم بنانے کی کوشش ضرور کی تھی ایک انیشیٹ اپنی طرف سے لینے کی، مگر وہ ریسورسز کا نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ اور مسائل کی وجہ سے وہ اس کو میں پائے تکمیل تک پہنچا نہیں سکا اب تک. اگر انشاءاللہ ارادہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی فارم میں اس چیز کو پھیلانا ہے کہ لوگوں کو بالکل کوالٹی ایجوکیشن ملے اخلاص کے ساتھ. اگر کوئی چاہتا ہے اپنے علم کو بانٹنا وہ آئے. اور کیونکہ ایک مافیا ہے، وہ ایک سلیبس ہم نے اگر کوئی بنایا ہوا ہے تو وہ ہم اس چیز کی تیاری کرا رہے ہوتے ہیں کہ ایگزام میں پاس ہو جائیں. مگر وہ ایگزام میں اگر وہ بچہ نمبر بھی لے لیتا ہے تو آپ اس کو کسی کارپوریٹ سیکٹر میں اس کو آپ کامیاب نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ انٹرویو دینے جاتا ہے وہاں پہ ان کی الگ کیوریز ہوتی ہیں اور پھر وہ لوگ الگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں یار بندہ نہیں ملتا. تو ایک کتنا بڑا گیپ یہاں پہ آ چکا ہے خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ بزنس مین بولتے ہیں ہمیں بندہ نہیں ملتا اور پڑھا لکھا طبقہ بولتا ہے کہ ہمیں ڈگری لینے کے بعد جاب نہیں ملتی اچھی. تو اس کا مطلب کوئی گیپ ہے نا، کوئی مسئلہ ہے. تو ایجوکیشن جب تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سے اخلاص کو واپس نہ لا کے اس میں رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ فیلڈ یہ پیشہ اتنا جو ہے محترم پیشہ تھا کیونکہ افسوس کے ساتھ اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو یہ مجھے بہت خوشی ہوئی. میں الدین کا چراغ جو پلیٹ فارم تھا میرا اس کو بھی میں کوئی زندہ کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے ذریعے سے. تو ابھی میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی، مجھے وہ ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آپ میں کیونکہ ایک آرگنائز طریقے سے اس چیز کو چلا رہے ہیں اور جتنا آپ کے پاس پاسبل ہے ریکویسٹ یہ کرنی تھی اور ایک آئیڈیا میرے پاس یہ تھا کہ آپ اس کو آرگنائز طریقے سے گروپ بنائیں. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا گروپ ہے پہلے سے موجود فیس بک پہ، اس گروپ میں آپ ایک پوسٹ بنا لیں کہ آپ آن لائن کلاسز بالکل فری میں دیتے ہیں
اور کسی کو انڈیویجولی کوئی ہیلپ چاہیے ہو، کوئی کنسلٹینسی چاہیے ہو کامرس سے ریلیٹڈ، کامرس سے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ اور آپ کے جو آپ نے بتایا کہ ساتھی ٹیچرس اور بھی موجود ہیں، ان کے ذریعے آپ آسانی سے کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اس کو پڑھا سکتے ہیں بغیر کسی چارجز کے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ پیغام بہت لوگوں تک پہنچے، اور آپ کے گروپ کو بہت لوگ جوائن کریں، اور آپ کی ویڈیوز سے لوگ استفادہ کریں۔ آپ نے مجھے شاید لنک بھی بھیج دیا ہے اپنے اس کا جی 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 چینل کا، تو میں یہاں سے آپ کا چینل بھی لوگوں کو دکھا دوں۔ نالج ہب کے نام سے سر کا چینل ہے، دی نالج ہب، اس پہ ویڈیوز موجود ہیں، اگر میری اسکرین پہ میں نے اس کو شیئر کر دیا ہے، تو دی نالج ہب کے نام سے چینل ہے، اس کو وزٹ کریں، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور سر کا جو گروپ ہے وہ انشاءاللہ میں نے ان سے ریکویسٹ کری ہے تو اس کو ایکٹیو اور کر دیں گے، تو میں بھی وہ پوسٹ شیئر کر لوں گا اپنی وال پہ، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی عوام تک آپ کا یہ میسج پہنچ جائے۔ نعمان سر مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کا شاید مائک آف ہو چکا ہے، اپنے مائک کو دیکھ، ہاں نعمان سر مجھے یہ جی، خود بتائیں۔ آف کیا تھا۔ جی جی صحیح جی صحیح ہے، آپ کا ایک مقصد اچیو ہو جاتا ہے، آپ کسی کو فری میں ایجوکیشن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا میں بیسک اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلب ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کر رہا ہوں، صحیح ہے، پیشن ہے، تو پیشن ہونے کی بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا، یہ وجہ کیوں ہے؟ دیکھیں، میں کرنا اصل میں ہر کام گریجولی ہوتا ہے، جیسے آپ نے گروپ کی بات کی، فیس بک گروپ کی بات کی، تو میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں، بھی اسٹارٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس طرف بھی جائیں گے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، اصل مقصد یہ ہے کہ تعلیم کا بڑا فقدان ہے ہمارے یہاں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا میٹرک کے بعد، ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ کیا کریں کیسے کریں، اور ہمارے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کوچنگ، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں خاص طور پر فرسٹ سیکنڈ ایئر کے، وہ کوچنگ سینٹرز کے جو اسٹاف ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ ان کو پاگل بھی بنا رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ، میں نے خود دیکھا اپنے کوچنگ سینٹر والوں کا کنسرن فیس ہوتا ہے، پڑھانا نہیں ہوتا، وہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں، ان کے بعد ٹیچر نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایسی چیز مل جائے، وہ بھلی کوچنگ سینٹر بھی جائیں پڑھیں بھی، مگر یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ریویژن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک 5 منٹ کی ویڈیو مل جائے، ان کو کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اگر 5 منٹ میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو مقصد ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو سکھائیں، اس سے ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا، ان کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، اور ان کی ہیلپ ہو جائے گی، تو ان کو ٹاپک بھی سمجھ آ جائے گا، فائدہ ہوگا ان کا ایگزام کے والے سے۔ کیونکہ دیکھیں، ایگزام سے پہلے کچھ کوچنگ سینٹر بھی ختم ہو جاتے ہیں، 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے، 10 دن پہلے، تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اینڈ میں پڑھتے ہیں، ان کو ریویژن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا چینل ہے، اس پہ انشاءاللہ میں پورے کورس کے حساب سے ویڈیوز بناؤں گا، پہلے فرسٹ ایئر کورس لوں گا، اس کے حساب سے ویڈیوز بناؤں گا، پھر سیکنڈ ایئر کے کورس کے حساب سے، بی کام کے کورس کے حساب سے۔ جب ہم ایک کورس کو فالو کریں گے تو کورس کے حساب سے ہر سوال کی ایک ایگزامپل ہوگی، ایک پیٹرن ہوگا، اور اگر کسی کوئی کیوری کوئی کوشچن ہوگا اس کو ہم سولو کریں گے ایک ویڈیو میں۔ تو ہمارا یعنی کہ پہلے ہم پیٹرن بنائیں گے، اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل کوشچن سولو کریں گے، اس کے بعد ہم کیوریز دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ایک کوچنگ سینٹر والا ماحول آپ کو ایک ویڈیو میں ملے گا، ایک آسان اردو میں ملے گا، آپ کی اپنی زبان میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک لے مین کی طرح سمجھائیں، فرسٹ ایئر کے بچوں کو فرسٹ ایئر کے لیول پہ آگے سمجھائیں، بی کام کے بچوں کو بی کام کے لیول پہ آگے سمجھائیں۔ اور اگر کوئی رائے مانگتا ہے جاب کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کنسرن مانگتا ہے، تو ہم صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسٹرگلنگ کر کے آگے پہنچے ہیں، ہمارا پورا گروپ ہے، سب اسٹرگلنگ لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، پروفیشنلز ہیں سب، اور تو سب اپنی اپنی اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں کس فیلڈ میں جانا ہے، کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، کون سی فیلڈ اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ ابھی میری ایک پروفیشنل سے بات ہوئی ہے جو ایم ایس ایکسل پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ایکسل ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ایکسل نہیں آتا، میٹرک انٹر بی کام ہو جاتا ہے، ایکسل نہیں آتا۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بی کام کر کے نکلے، اس کو ایسا ایکسل آتا ہو جو اس کو آفس ورک میں کام آئے، کوچنگ سینٹر والا ایکسل نہیں جس میں پرسنٹیج کا فارمولا سکھا دیا، سم سکھا دیا، سبسٹریکٹ سکھا دیا، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا کورس ڈیزائن کریں، میری ابھی میٹنگ ہے انشاءاللہ ان سے سنڈے کو میں ملوں گا، ہم ایک ایسا کورس ڈیزائن کریں جو وہ اپنے آفس میں کام کرتا ہے، کہ وہ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، تو ہم اکاؤنٹنٹ کے حساب سے ان کو ایکسل میں کیا کیا کام کی ضرورت ہے، ہم ایسا کورس ڈیزائن کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہے، بس دعا کریں، اللہ کامیاب کرے، نیت صاف ہونی چاہیے انشاءاللہ انسان کی، انشاءاللہ اللہ کامیاب بس۔ کرے گا۔ اور ایم ایس آفس اور ایکسل کی آپ نے بات کی، تو یہ بہت اچھی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ کوچنگ سینٹرز انسٹیٹیوٹ باقاعدہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ سرٹیفکیٹ وہی ڈگری والا، حالانکہ چلیں یونیورسٹی کی ڈگری کی چلو کچھ وہ کام آ جائے گی، انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ کوئی کام نہیں آنا، اور وہ
کیا سکھایا جاتا ہے. میں نے بھی کورس میں کر چکا ہوں کورس CIT کا, مجھے پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے. بہت بڑے انسٹیٹیوٹ سے کیا تھا میں نے, اور اس میں بہت اچھے میرے مارکس آئے ہوئے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہاں سے کیا اسکلس لی تھیں اور کیا سیکھا تھا. تو بہرحال اچھا, آپ نے بھی کیونکہ بات کی کوچنگ سینٹر کے حوالے سے کہ وہ پاگل بناتے ہیں یا کچھ اور, اس ویڈیو کا مقصد یا اس پوری نہیں ڈسکشن میں کا ایک مقصد چیز ایڈ کر دوں جی کسی میں کو ایک چیز ایڈ کر دوں کہ متون سب کرنا لوگ نہیں ہے. اچھا, میں کیونکہ جی یہ مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ لوگ ہر چیز کو ہر اینگل سے سوچتے ہیں اور ہر اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی سوشل میڈیا پہ, تو میرے اپنے جو اساتذہ ہیں وہ میرے ہی خلاف ہو گئے تھے, اور وہ بول رہے تھے کہ تم جاہل ہوتے اگر ٹیچر نہ ہوتے. تو میں نے اچھا بولا کہ اسامہ. بھائی, میں نے جی میں بات مکمل کروں, میں نے ان کو بولا سر میں اگر آپ ہی کی فیلڈ میں سے کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں, تو آپ کو تو ساتھ دینا چاہیے کہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے. آپ تو ایسے نہیں ہے نا, آپ اس مقدس پیشے کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس پہ محنت کر رہے ہیں, تو آپ کی محنت ضائع جا رہی ہے. کچھ سمجھ میں آیا, اس لیے میں نے بولا کہ یہاں کلیئر کر دوں میں کہ ہمیں اپنی دکان چمکانا مقصد نہیں ہے. اب میں نے اپنا جو پلیٹ فارم وہاں بنایا تھا الدین کا چراغ, اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا, مگر لوگوں نے اس پہ بھی بہت ساری باتیں کی, بہت ساری چیزیں. خیر ہم اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو میری درخواست یہاں پہ میں یہ غور کر دوں کہ جس طرح نعمان نصیر صاحب نے اپنی ایک الگ جو ان کی لائف ہے, ایک پروفیشنل لائف ہے, ایک پرسنل لائف ہے, اس کے علاوہ ایک پیشن کے لیے ٹائم نکالا ہے, اسی طرح اگر کسی بھی شخص کو کوئی خواہش ہو اس طرح کی, تو وہ یہ کام ضرور کر دے. جو اس کے پاس ریسورسز ہیں اس میں وہ یہ کام شروع کر دے, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اور اللہ ریسورسز آپ تک پہنچا دے گا. میرا پلیٹ فارم, میرا پیج موجود ہے الدین کے چراغ کے نام سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نعمان نصیر صاحب جیسے ہر شعبے سے, ہر سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو جمع کیا جائے, اور وہ اسی طرح سے ویڈیوز کے تھرو اور پرسنل کلاسز بھی دیں, انہیں آن لائن ڈیجیٹل کلاسز دیں, تاکہ آپ پھر وقت اور جگہ کی پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو 1 گھنٹہ اگر آپ دن میں نکال سکتے ہیں تو یہ ضرور نکالیں, اور آپ جس سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ سبجیکٹ سکھانا شروع کر دیں. یہ تو بات ہو گئی جو ہمارا اکیڈمک کورس ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز اکیڈمک کورس میں ہو, آپ کی ایکسپرٹیز کسی ٹیکنیکل چیز میں ہو سکتی ہیں, آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ ایکسل وہ شیئر کر سکتے ہیں, تو آپ ضرور یہ کام کریں. بھلے میرے پلیٹ فارم پہ نہ آ کے کریں, آپ خود سے کام شروع کر دیں. انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ چینل بنا لیں اپنا, آپ فیس بک پہ پیج بنا لیں, اس پہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کریں, اپنے لیکچرز اپلوڈ کریں, مگر اس چیز کو عام کریں. گوگل نے, آپ یوٹیوب کی مثال لے لیں, یوٹیوب نے ویڈیوز فری کی ہوئی ہیں عوام کے لیے, پبلک کے لیے فری ہیں ویڈیوز. اب ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ وہ کیا غریب ہو گیا, یوٹیوب غریب ہو گیا, گوگل غریب ہو گیا, وہ پیسہ نہیں کماتے شاید, وہ تو فرشتے لوگ ہیں, صرف وہ اچھائی پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے. نہیں, ایسا نہیں ہے, اربوں روپے کماتے ہیں. وہ کس طرح کماتے ہیں, آپ کو پروڈکٹ بیچتے ہیں فری میں, مگر اس کا پیسہ وہ کسی اور سے لیتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز سے وہ پیسہ لیتے ہیں, کمپنیز سے پیسہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کا ایڈ دکھائیں گے اس ویڈیو پر, اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا ایڈ دیکھیں گے, آپ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائے گا ہمارے ذریعے سے. تو وہ اس طرح چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی نالج دے دینے سے کوئی شخص غریب نہیں ہوتا, علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. یہ مثال شاید پہلے کوئی دیتا ہو, اس کو نہ سمجھ آتی ہو, مگر آج کے جدید دور میں یہ مثال سمجھانے کی بہت ساری چیزیں اور پلیٹ فارم موجود ہیں, جن میں سے ابھی میں نے تذکرہ کیا یوٹیوب کا, کہ یوٹیوب پہ اگر کوئی آتا ہے تو نہ صرف آپ کا ایک پیشن پورا ہوگا, لوگوں تک علم کی بات پہنچے گی, بلکہ جب اس پہ ویورز آ جاتے ہیں تو آپ کی ایک انکم کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے وہ. تو آپ اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کے پاس کوئی بھی نالج ہے, آپ نے اگر کوئی بک پڑھی ہوئی ہے, اس کی سمری آپ یوٹیوب پہ آ کے بتا دیں. تو میں نے اب ٹائم نکالنا شروع کیا, اس طرح کے لوگوں کو میں انشاءاللہ گیدر کر کے ایک جگہ جمع کروں گا. اور اللہ, آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ دعا کریں آپ اللہ سے کہ میں اس مشن میں پورا ہوں اور یہ مشن کامیاب ہو جائے. اور نعمان نصیر صاحب, باقی آپ اپنے اس کے چینل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی
اپنے چینل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے تو ضرور کہیں. اس میں سبجیکٹ ایسی آپ ابھی ڈال رہے ہیں یا بالکل سلیبس کے حساب سے چینل چل کے رہا ہے؟ نہیں، ابھی میں سلیبس کے حساب سے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایگزام قریب ہے، تو ایگزام کے حوالے سے کوشش کروں گا. ابھی انشاءاللہ تیز کر دوں گا اس ویک سے. باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹیچر بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. کوچنگ سینٹر میں بھی ٹیچر اچھے ہوتے ہیں، اسکولز میں بھی اچھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بہت ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ چل رہا ہے. ہم سب کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں ہوتے ہیں جو ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو لاسٹ میں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو برا بول دیں. اچھے لوگ ہیں، تو ہم لوگ بھی پڑھے، آپ بھی پڑھے ہو، ہم لوگ الحمدللہ پڑھ کے یہاں تک پہنچے تو ہمارے ٹیچرز کی ہی مہربانی ہے. انہوں نے ہمیں پڑھایا سکھایا. آج میں پریزنٹیشن بنا سکتا ہوں تو میرے ٹیچرز نے مجھے سکھائی ہے. میں اگر چاہوں ایک یوز سکھائی ہے، میں نے کوئی سے سیکھی نہیں ہے، ٹیچرز نے سکھائی. آن کلاس سیکھی ہے، کوچنگ سینٹرز میں جا کے سیکھی، یونیورسٹیز میں جا کے سیکھی. تو اچھے لوگ ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں. ایسا نہیں، مگر کچھ مخصوص طبقہ ہوتا ہے ایسا جو خراب کرتا ہے. تو میں نے چاہ رہا تھا کہ لاسٹ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ منفی تاثر نہیں جائے. ہم تو پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ سیکھیں اور علم بڑھے اور سب لوگ اچھے. میں چاہتا ہوں سب لوگ مل کے کام کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. بس اینڈ میں تو میں یہی کہنا چاہوں گا. باقی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسٹوڈنٹ پڑھ جائیں، سیکھ جائیں. ہم بھی سیکھیں گے، وہ بھی سیکھیں گے، کچھ ہم ان سے سیکھیں گے، کچھ وہ ہم سے سیکھیں گے. کیونکہ جب کوئی مختلف قسم کے کوشچنز آتے ہیں نا، پتہ ہے، تو ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے اس کو کہ یہ کوشچن آ گیا، اب اس کو دیکھنا ہے. اب کسی کو سمجھانا ہے تو بغیر پڑھے ہم ہوا میں بھی نہیں بتا سکتے نا. تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھاتے ہیں. بالکل تو ایسا بس ہی ہے. میں تو اگر یہی کہنا آپ کو چاہوں خود کوئی چیز پڑھنی ہے تو وہ آپ ایک دفعہ اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کسی کو پڑھانے کے لیے وہ چیز 10 دفعہ دیکھنی پڑتی ہے آپ کو. تو بہت محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے اور میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا، ایک طرف تو میں نے یہ بات کر دی کہ ٹیچرس جو کہ اپنی اس فیلڈ میں پیشن رکھتے ہوں وہ اپنی جو ان کے پاس علم ہے اس کو پھیلائیں لوگوں تک. مگر دوسری بات میں اسٹوڈینٹس کے لیے کہنا چاہوں گا، خود اپنے لیے بھی، کہ آج کے دور میں کوئی چیز کو بھی سیکھنا مشکل نہیں ہے. فزیکلی کسی کے پاس جا کے یہ ضروری نہیں رہا. آپ اس چیز کو اپنی عادت میں شامل کر لیں، اپنے خون میں شامل کر لیں کہ آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہے. آپ کے پاس گیجٹ موجود ہے، موبائل ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیپ ٹاپ موجود ہے. جس کے پاس نہیں ہے موبائل تو ضرور ہے. اگر یہ چیزیں نہیں بھی ہیں آپ کے پاس تو کسی نہ کسی قریبی کے پاس ضرور ہوں گے آپ کے. انٹرنیٹ پاکستان میں بہت سستا ہے دنیا کے مقابلے میں. دنیا میں پاکستان سے مہنگا انٹرنیٹ ہے. تو یہ نعمت ہے، اس کو یوٹیلائز کریں. ڈرامے فلمیں ہر کوئی دیکھتا ہے، چلیں آپ کچھ ٹائم دیکھیں، منع نہیں ہے. مگر اپنا روٹین بنا لیں. کوئی چیز سیکھنی ہے آپ کو تو اس کو آپ یوٹیوب پہ جا کے ضرور سرچ کریں. کیا پتہ آپ کو کوئی فزیکل بندہ سمجھائے 1 گھنٹے میں، باقاعدہ بلا کے اس کے لیے آپ کو تیار ہو کے جانا پڑے گا. اگر وہ پیڈ کلاسز ہیں اس کی تو فیس دینی پڑے گی، دوسرے اخراجات ہیں، ٹائم خرچ ہوگا. آپ ویڈیو میں ایک لمحے میں وہ چیز سیکھ سکتے ہیں اور ایک ٹاپک پہ آپ 10 ٹیچرز سے وہ چیز سیکھ سکتے ہیں، 10 ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اب جیسے سر نے بات کی ایکسل کی، تو ایکسل ہی اگر ہم دیکھ لیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں ایکسل، کتنی ساری ویڈیوز آ جائیں گی. اتنے اچھے اچھے کورس موجود ہیں اس پہ. آپ کو کسی انسٹیٹیوشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پہ کوشش کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ آپ پریکٹس کریں اس کی. میں پچھلے دنوں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ ایک لڑکا تھا، مجھ سے کچھ سیکھنا چاہ رہا تھا وہ اسی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو میں نے بولا یار میں ابھی نہیں مل سکتا، تو کچھ دنوں بات کر لیں گے. اتنے میں ایک کام یہ کرو، میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں. واٹس ایپ پر میرے ساتھ تم کنیکٹ ہو جاؤ. اس کے علاوہ میں تمہیں ویڈیو کال پہ زوم پہ لے لوں گا، اسکرین شیئر کر کے سکھا دوں گا جتنا ہو سکتا ہے. تم خود کوشش کرو. وہ بچہ نہیں سمجھنے کو تیار تھا. وہ بول رہا تھا نہیں بس میں آپ سکھاؤ گا تو سیکھوں گا ورنہ نہیں سیکھوں گا. اس کے بعد اس نے بولا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے. میں نے بولا جو تمہیں چیز چاہیے نا، جو کام ہے تمہیں، وہ کام تو موبائل پہ کر سکتے ہو. بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ ہم موبائل پہ بآسانی کر سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ یہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ اس کے اوپر میں پوری سیریز بنانے والا ہوں کہ موبائل فون سے، اینڈرائڈ فون سے، نارمل 6-7 ہزار والے اینڈرائڈ فون سے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. وہ نہ صرف آپ کام کر سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو انکم میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں ان اسکلز کو. تو انشاءاللہ ہمیں اپنا یہ رویہ بنانا پڑے گا.
دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا کے ساتھ جڑنا پڑے گا کہ ہم اپنی جو کہ ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی کنسرنس ہوتے ہیں ان کو ہم گوگل پہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیں پہلے، اور پھر کسی فزیکل ٹیچر کے پاس جائیں تو آپ اور اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ نعمان نصیر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور آپ جو یہ کام کر رہے ہیں سلوٹ ہے آپ کو، اور سیلیوٹ صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنے کا سوچا ہے، لوگوں کا بھلا ہوگا، وہ بھلا ہو یا نہ ہو، کوئی آپ کی ویڈیوز دیکھے نہ دیکھے، آپ نے اپنا کام کر لیا، آپ اللہ کے ہاں قبول ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے اچھا آپ کو، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اچھا لاسٹ میں ایک بات بول دوں، اصل میں سلوک کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ٹیچر ملے جو چاہتے تھے کہ ہم لوگ سیکھ جائیں، انہوں نے ہمیں سکھایا، اصل میں فیس ہر چیز نہیں ہوتی، انہوں نے کتنے ہمیں ایسے ملے جو بغیر فیس کے ہمیں سکھاتے تھے، تو ہم نے بھی کوشش کی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ آگے لوگوں نے ہم تک پہنچایا تو ہم بھی لوگوں تک اس کو پہنچا دیں ایک علم کو۔ تو ہم اپنے ٹیچرس کی، اپنے اساتذہ کی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے، تو ان کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، ہم اس کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ آپ بھی ساتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہوگا تو آپ سے معلوم کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ بس بالکل یہ درست فرمایا آپ نے، ٹیچرس ہی ہوتے ہیں جن سے یہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے، تو جس طرح آپ کے ٹیچرس تھے، میرے بھی ایسے مجھے ٹیچرس ملے ہیں بہت سارے کہ جنہوں نے مجھے کہیں نہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے سمجھا دیا، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سمجھا دیا، کچھ مجھے ضرورت پڑ گئی، وہ اتنا ٹائم مجھے مل جاتا تھا ان ٹیچر سے۔ سر سمیع کا ذکر اگر وہ سن رہے ہوں مجھے، تو سر سمیع نے مجھے بڑی اچھی طرح سے سمجھایا تھا وہ مختلف چیزوں کو جب میں اسکول میں تھا تو، اور اس کے علاوہ پھر انٹر میں آیا تو سر طارق، ان ٹیچرس نے ہی یہ چیزیں ٹرانسفر کی ہیں، تو آپ جس کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو یہ اگر ہمارے اندر جذبہ ہے اس طرح کا تو وہ یقیناً ہمارے استادوں کی مہربانی ہے، اور یہ انہیں سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو نعمان صاحب انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کری ہے، آپ امید ہے آپ اس پہ کام کریں گے۔ گروپ سر کا جو گروپ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، سر باقاعدہ کامرس سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کی فیلڈ ہے کامرس، وہ فرسٹ ایئر کا ہو، سیکنڈ ایئر کا ہو، یا ایون ڈگری کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ سر کے گروپ میں جائیں، جوائن کریں، کوئی بھی سوال ہو اوپن وہاں پہ کوشچن پوسٹ کریں اپنا، نہ صرف سر کے جو دوست ہیں، سر نے بتایا وہ بھی ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو اس گروپ میں جواب دے سکیں گے۔ کسی نے اگر وہ چیز بالکل پہلے سے سمجھی ہوئی ہوگی تو جب آپ ایک گروپ میں جا کے پوسٹ کر دیں گے، یا تو وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو آپ کو بتا دیں گے، یا ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہوگا اس کا جواب آپ کو مل سکتا ہے۔ بغیر کسی پیسے کو خرچ کرے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل پیسہ رکاوٹ نہیں ہے آپ کی بالکل تعلیم کے بالکل حصول میں۔ جی سر، آخری ورڈس آپ کے چاہوں گا، اور پھر اس بالکل کے بعد میں کنکلوڈ۔ نہیں، بس انشاءاللہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ میرا تو یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ سیکھ جائیں، پڑھ لیں، اور اپنے، کیونکہ ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے ان کے بچے پڑھیں، اور اگر وہ کوچنگ سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پڑھیں، محنت سے پڑھیں، کیونکہ فیسز بھی دی ہوتی ہیں، کیونکہ بچہ تو نہیں کما رہا ہوتا مگر ماں باپ تو کما کے ان کو بھیجتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا دیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میں تو بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ کم سے کم اگر فیسز بھی دے رہے ہیں، کوچنگ سینٹر بھی جا رہے ہیں، تو وہاں پہ پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، اور ایک کوشش کریں اور اپنے آپ کو کچھ بنائیں اور سیکھیں، اور بالکل کانسیپٹ اپنے اچھے رکھیں، رٹا کچھ نہیں ہوتا۔ بس میں بالکل یہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ بالکل، کیونکہ آپ نے کہا کہ رٹا کچھ نہیں ہوتا، بالکل بہترین بات کی۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے، کسی ڈگری کے لیے آپ یہ ایجوکیشن حاصل نہ کریں۔ یہ اس چیز کا سوال ہوگا آپ سے کہ آپ نے اپنا وقت لگایا، اپنا پیسہ لگایا کسی ایسی چیز کے لیے جو کہ آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے حاصل کی تھی، اپنا سوسائٹی میں ایک شو مارنے کے لیے آپ نے وہ چیز حاصل کی تھی، حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈگری ماسٹر کیے ہوئے بندے کی اوقات کیا ہے۔ تو اگر آپ کو ماسٹر کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، ایم فل کرنا ہے، ضرور کیجیے، شوق سے کیجیے، مگر اس لیے نہیں کہ آپ اپنی برتری ظاہر کریں گے کسی پہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا چینج ہو رہی ہے، اور آپ پھر بھی کنگال بیٹھے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے بعد۔ تو ان ڈگری کا مقصد یہ نہیں ہے، ڈگری کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر شعور آئے، اور علم کے ساتھ شعور بہت ضروری ہے۔ علم اور شعور مل کے ہی
جب آپ کے اندر آتے ہیں تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی تربیت ایک اچھی تربیت ہوئی ہے. علم کے ساتھ شعور نہیں ہوتا تو آپ کے لیے وہ علم زہر قاتل ثابت ہوتا ہے اور وہ آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو بہرحال آپ نے نعمان نصیر صاحب کی بات سنی، ان کے چینل کو دوبارہ وزٹ کر لیجیے گا، اور گروپ ان کا ابھی میں لنک شیئر کر دوں گا اپنی پوسٹ پہ یا اسی کی کیپشن میں یا کامنٹ میں ڈال دوں گا، تو ان کے گروپ کو جوائن کر لیں. اور انشاءاللہ اور ایک بات اور، نعمان صاحب کو کیونکہ میں جانتا ہوں، ان کی پرسنل زندگی سے ریلیٹڈ ان کا کیا سفر رہا اس عمر میں، یہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ بڑی ان کی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. کیا کیا چیزیں کن کن فیلڈ سے یہ وہ ریلیٹڈ کسی ہیں، اور دن کیا شیئر کیا کریں گے ہنر ہم، ہے، وہ وہ کسی کسی اور دن وقت شیئر ہم کریں گے. شیئر کریں گے انشاءاللہ. وہ بہت موٹیویشنل اسٹوری ہے ان کی، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ضرور کسی اور سیشن میں شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. یو ایم کے بالکل بالکل لائف میں اب انشاءاللہ میری کسی اور کوشش سیشن میں ہوگی کرتے ہیں. کہ اب دوسرے ٹیچرز کو بھی میں لاؤں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.